السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سورہ الانعام کی 2 آیتیں ہیں جس کی تلاوت یعنی 2 آیتیں، آیت نمبر 74 اور 75، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اسی کی مناسبت سے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے مختلف مقامات پر جو تذکرہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ سورہ انعام میں آیت نمبر 74 سے تذکرہ ہم کو ملتا ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ اب یہاں پر تفسیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر اس امر کی تائید اور شہادت میں پیش کیا جا رہا، جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے شرک کا انکار کیا ہے، اور سب مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دیا۔ اسی طرح کل یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے ہیں، اور جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں سے ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے، اسی طرح کل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم یہی جھگڑا کر چکی ہے۔ اور کل جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کی طرف سے ان کی قوم کو بھی وہی جواب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ہیں جو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور نسل ابراہیمی کے تمام انبیاء کا راستہ رہا ہے۔ اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر ضلالت کی راہ پر جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ عرب کے لوگ بالعموم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور مقتدی مانتے تھے۔ خصوصاً قریش کے تو فخر اور ناز کی ساری بنیاد ہی یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے تعمیر کردہ خانہ خدا کے خادم ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقید توحید کا اور شرک سے ان کے انکار اور مشرک قوم سے ان کی نزاع کا ذکر کرنے کے معنی یہ تھے، قریش کا سارا سرمایہ فخر اور ناز اور کفار عرب کا اپنے مشرکانہ دین پر سارا اطمینان ان سے چھین لیا جائے، اور ان پر ثابت کر دیا جائے کہ آج مسلمان اس مقام پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تمہاری حیثیت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے والی جاہل قوم کی تھی، یعنی قریش کی ایسی حرکت تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی مطلب ایک مثال بہرحال دے رہے ہیں وہ، کہ جیسے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدوں اور قادری النسب پیرزادوں کے سامنے
حضرت شیخ کی اصل تعلیمات اور ان کی زندگی کے واقعات پیش کر کے یہ ثابت کر دے کہ جن بزرگ کے تم نام لیوا ہو تمہارا اپنا طریقہ ان کے بالکل خلاف ہے، اور تم نے آج انہی گمراہ لوگوں کی حیثیت اختیار کر لی جن کے خلاف تمہارا مقتدی تمام عمر جہاد کرتے رہے۔ یہ مثال دے کر مفسر نے یہ سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کر، جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے اس گھر میں بت پرستی عام تھی، بلکہ ان کے والد نمرود بادشاہ کے دربار میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اور جب ہوش سنبھالنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد سے اور پھر بادشاہ نمرود سے اور قوم سے جو ہے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ سورہ صافات کے اندر اس کا تذکرہ جو ہے ملتا ہے ہم کو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے انی اراکا، میں تو دیکھتا ہوں کہ تجھے اور تیری قوم جو ہے کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، کھلی گمراہی میں، یعنی آگے انشاءاللہ اس کی اور تفسیر ہمارے سامنے آئے گی کہ کن حالات میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تک کے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس قوم کا، اور اس قوم کا جو یہ ہے شہر اور اس کی انشاءاللہ تفصیلات ہیں آگے ہم مطالعہ کریں گے۔ وقومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں جو ہے اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی آج کے دور سے اگر ہم کمپیئر کریں، مقابلہ کریں، تو آج پھر بھی لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، یاد تو کرتے ہیں، تو تھوڑی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اس دور میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دور میں مبعوث کیا، ایسے مقام پر مبعوث کیا اور ایسے خاندان میں مبعوث کیا جو ایک دم جو ہے نگیٹیو حالات جو ہے بالکل ان کے سامنے تھے، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے مثال اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ان کٹھن حالات کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے باپ، اپنے خاندان، بادشاہ نمرود اور قوم کے تمام کے سامنے وہ بات رکھی کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، وہی بت، لکڑی یا پتھر اور معدنیات کے جو تم خود بناتے ہو اور تم خود اس کی پرستش کرتے ہو۔ ایسے سوال جو ان دلائل کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھایا ہے۔ یعنی یہ بہت اہم نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے 4,500 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنمائی، ہدایت ان نشانیوں کے ذریعے سے کیا۔ زمین اور آسمانوں کے نظام اس سلطنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کی۔ آج اگر ہم وہی زمین اور آسمان کے حقائق، سائنس جو تحقیق کر چکی ہے اور مزید علم اور تحقیقات اور انکشافات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آج ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نشانیوں کو، اور ان نشانیوں کو سمجھ کر ہم جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا ایمان بھی جو ہے بڑھا سکتے ہیں۔ آج ہمیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر سورج ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، سب سے پہلے تارے، چاند، سورج جو ڈوبتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب سورج کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ شمس کے اندر، سورہ لیل کے اندر، سورہ تکویر کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ سورہ تکویر میں بتایا کہ اس دن جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا، کیسا منظر ہوگا، اور اسی صورت میں فرمایا کہ وہ نجوم قدرت، یعنی تاروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی تاریک کر دے گا۔
جو سورج آج ہم کو 9 کروڑ میل کے فاصلے سے روشنی اور توانائی ہم کو پہنچاتا ہے، اگر یہ نہ پہنچے تو انسانی اور نباتات کی زندگی ناممکن ہے، لائف ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی عطا کی، ہدایت دی۔ تو کیا یہ چیزیں آج ہمارے لیے ہدایت نہیں بن سکتی؟ کیا یہ چیزیں ہمارے ایمان کو اضافہ نہیں کر سکتی؟ کیا ہم جو ہے گوگل میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ان سورج، چاند، آسمان اور بہت ساری ایسی تحقیقات کو اگر ہم دیکھ کے کیا اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتے؟ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط، ہمارا یقین توحید، رسالت، آخرت پر جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر اس کا اظہار جو ہے عمل میں ہوتا۔ ایمان ہی اگر ہمارا ضعیف ہے، ڈاواڈول ہے، شبہات ہیں، شک ہے، تذبذب ہے، آخرت ہوگی بھی نہیں ہوگی، کس نے دیکھا، ابھی یہ کر لو، دنیا کی زندگی کی اہمیت، یہ تمام چیزوں کا اگر ہم یہ کریں گے تو کیسا ہمارا ایمان ضعیف ہوگا؟ حالانکہ بار بار قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، ٹیمپرری زندگی ہے، ابدی اور بہتر زندگی آخرت کی ہے۔ تو ایمان کو جب ہم مضبوط کریں گے قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ ہم کریں گے تو پھر ہمارا عمل جو ہے پھر اتنا مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رہنمائی عطا کی وہ زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھایا۔ کتنی بڑی 4,500 سال پہلے یہ بات جو اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت کی۔ اور بھی اس میں تفسیر یوں ہے کہ جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثار کائنات نمایاں ہیں اور اللہ کی نشانیاں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی آثار تھے اور یہی نشانیاں تھیں، مگر تم لوگ کیا ہے انہیں دیکھنے پر بھی اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا، اس وجہ سے وہ ہدایت اور رہنمائی پائی۔ یہ ہے فرق۔ اللہ نے ہم کو آنکھ دیا، کان دیا، اس سے دیکھ کر جو ہے ہم اسے ہدایت حاصل کر۔ اگر اس سے دیکھے اندھوں کے جیسا اگر ہم دیکھیں، بہروں کے جیسا اگر ہم سنیں تو پھر ہدایت کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی عطا کی۔ یہی سورج اور چاند اور تارے جو تمہارے سامنے طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اور روزانہ تم کو جیسا گمراہ طلوع ہوتے وقت پاتے ہیں ویسا ہی غروب ہوتے وقت چھوڑ جاتے ہیں، انہی کو اس آنکھوں والے انسان نے بھی دیکھا تھا، اور انہی نشانات سے جو ہے وہ حقیقت تک پہنچ گئے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ نشانیاں ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ نظام شمسی کیسا ہے، نظام شمسی کے اندر سیارے، ستارے، پھر کہکشاں، پھر بلیک ہول، پھر یہ کائنات کے اوپر جتنا ہم غور کریں گے اتنا جو ہے ہم ان نشانیوں سے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدہ میں کیا فرمایا کہ اگر انسان آفاق اور انفس پر، اسپیس پر اور خود پر اگر وہ غور فکر کرے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جو باتیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جو باتیں اللہ کی جانب سے ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو قرآن ہم کو رہنمائی، ہدایت دیتی ہے اور اس پر قائم رکھتی ہے۔ اسی لیے ہمارا اس کا مطالعہ جو ہے، جس طریقے سے ہم اپنے سروائیول کے لیے غذا کھاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے روح کے سروائیول کے لیے، ہمیں ایمان پہ برقرار رہنے کے لیے، استقامت اختیار کرنے کے لیے، اقامت دین کا کام کرنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید سے ہمارے روابط مضبوط ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ حدیث کا بھی مطالعہ جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہاں پر دیکھ رہا ہے، کس طریقے سے انہیں نظام آسمانوں کے نظام سلطنت دکھایا، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہاں ریزن آ گیا،
اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کیوں بتائی، کیوں دکھائی؟ اس لیے کہ وہ ایمان لانے والوں میں ہو جائے یا یقین کرنے والوں میں۔ آج بھی وہ چیز اپلیکیبل ہے، جیسے 4,500 سال پہلے تھی، آج بھی وہ چیز اپلیکیبل ہے، لیکن ان آنکھوں سے اور کان سے جو ہے ویسا دیکھیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے۔ اس مقام کو اس مقام کو اور قرآن مجید کے ان دوسرے مقامات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم کی نزا کا ذکر آیا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے مذہبی اور تمدنی حالات پر ہم کو نظر ڈالنا چاہیے۔ جدید عصری تحقیقات کے سلسلے میں نہ صرف وہ شہر دریافت ہو گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بلکہ دور ابراہیم میں اس علاقے کے لوگوں کے جو حالات تھے اس پر بھی بہت کچھ روشنی پڑی ہے۔ سر لیونارڈ وولی نے اپنی کتاب ابراہیم لنڈن 1935 سے پبلش ہوئی ہے، اس میں اس تحقیقات ریسرچ کے جو رزلٹ شائع کیے ان کا خلاصہ یہاں پر مفسر نے درج کیا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ اندازہ کیا گیا کہ 2100 قبل مسیح، یعنی ابھی AD چل رہا ہے، 2022 چل رہا ہے، 2100 یعنی 4100 4300 بعض ہے، بہرحال 4,500 سال درمیان اتنا وقفہ گزر چکا ہے۔ اس وقت جو ہے جسے اب عام طور پر محققین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ شہر جو ہے بابل کے اس میں آتا تھا، اس کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی، 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے قریب تھی۔ بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، ٹریڈ اینڈ کامرس بہت زیادہ تھی، ایک طرف پامیر اور نیلگری تک سے وہاں مال آتا تھا اور دوسری طرف اناطولیہ تک سے اس کے تجارتی تعلقات تھے، یعنی اس دور کے اندر بھی اناطولیہ یعنی پریزنٹ ٹرکی، اس دور میں بھی جو ہے تعلق ٹریڈ کامرس ایکسپورٹ امپورٹ یہ تمام چیزیں جو ہے عروج پر تھی۔ جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا بابل کا، اس کے حدود موجودہ حکومت عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے۔ ملک کی آبادی بیشتر کیا کرتی تھی؟ تجارت پیشہ تھی، تاجر تھے، زیادہ تر لوگ تجارت پیشہ تھے، اور اس عہد کی جو تحریرات آثار قدیمہ کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی ان سے معلوم ہوتا کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا، مٹیریلسٹک تھا۔ ان کی نگاہ میں جیسا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایون اکثر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے، مادہ پرست، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ سمجھ کر گزارتے ہیں، یعنی جیسے کہ ہم کو یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، ایسا سمجھ کر ہم دنیا کی زندگی گزار، اور اسی کی تگودو میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ سورہ تکاثر کے اندر کثرت نے تم کو اتنا غفلت میں ڈال دیا، یا اصل چیز ہے کہ تم لب غور تک پہنچے، خبر تک پہنچ گئے، یعنی انسان اتنا اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اتنا یہ رکھتا، اتنا مٹیریلزم کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ پرانی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کریں، قرآن مجید 26 انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی جب ہم تاریخ ہسٹری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے سلطنتیں خلافتیں، عثمانیہ خلافت 623 سال تھی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مغلس تھے، سب جو ہے ایک دور تھا، عروج تھا، پھر زوال آیا، ختم ہو گئے۔ تو یہ کام آنے والی چیزیں نہیں، وقتی طور پر یہ چیزیں ہیں، مادہ پرستہ، مٹیریلسٹک، ان کا نظر جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مٹیریلسٹک نظریہ ہمارے اندر، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اصل مقصد سے غافل رکھتی ہے، اصل مقصد سے جو ہے غافل رکھتی ہے، تو وہ ہونا چاہیے۔ اور ان کے سامنے کیا ہوتا تھا؟ دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ دولت زیادہ سے زیادہ کمانا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں
کمپیئر کرو، دیکھو کیسا تاریخ بولتے ہیں نا کہ ہسٹری ریپیٹس. تو اس دور کے لوگوں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ دولت زیادہ سے زیادہ کمانا، حلال ہو حرام ہو کیسے بھی ہو، جو ہے زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنے آسائش اور اپنے لگژوریس لیونگ کو انکریز کرنا، بڑھانا، اور یہی ان کا مقصد تھا. اسی لیے اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. ہاں، اتنی بڑی آبادی 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے لوگ، لیکن چونکہ ان کا مقصد دنیاوی تھا، مادہ پرست تھا، آسائش حاصل کرنا تھا، دولت زیادہ سے زیادہ کمانا تھا، اسی لیے جو ہے وہ اصل چیز کو جو ہے بھولے بیٹھے تھے، اللہ کو بھی بھلا دیے تھے. پھر یہ تھی سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے، ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمے بازیاں بھی ہوتی تھی. یہ کوالٹی بھی آج ملتی ہے. ہاں، ایک دوسرے کو شک کی نظر، بدگمانیاں. اور دوسرا کیا ہے یہ چیز کہ آپس میں مقدمے بازیاں، لیگل کورٹ میں کیسیں، لڑائیاں، یہ چیزیں بھی جو ہے بہت زیادہ اس دور کے اندر تھی. اور اپنے خداؤں سے ان کی دعائیں زیادہ تر کس بات کی دعا کرتے تھے وہ لوگ؟ کیا دعا کرتے تھے؟ عمر لمبی ہو جائے. ہاں، خوشحالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہوا کرتی تھی. تو یہ تھا. تو آج کی اس میں بھی ہم کمپیئر کریں، ہماری بھی زیادہ کر کیا رہتی ہے؟ زیادہ دنیاوی دعائیں زیادہ رہتی ہیں. تو ویسے ہی حال تقریباً جو ہے آج ہمارے مسلمانوں کا بھی ہوگا. اور ایسے ہی تسبیحات یا یہ دعائیں جو کرتے ہیں دنیاوی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے کم ہی لوگ الا ماشاء اللہ کرتے ہیں. تو ان کی آبادی پھر 3 طبقوں میں بٹی ہوئی تھی. پہلا طبقہ کون سا تھا؟ عمیلو. یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے. دوسرے کون تھے؟ مشکینو. یہ تجار تھے، تاجر تھے، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے. تیسرا اردو یعنی غلام تھے، سلیوز تھے. تو یہ 3 اس میں جو ہے یہ لوگوں نے بانٹ دیے تھے. ان میں سے پہلا طبقہ یعنی عمیلوں کو خاص امتیازات، اسپیشلٹیز، ایکسیپشنز تھے. ان کے فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے اور ان کی جان اور مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی. یہ شہر اور یہ معاشرہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. اب غور کرو کہ ان کا زمانہ کٹھن تھا یا ہمارا زمانہ کٹھن تھا. جب اللہ کا نام ان کے زمانے میں لینے والا نہیں تھے اور آج لینے کے باوجود بھی جو ہے کام ہو نہیں رہا. تو ان حالات کے اندر تنہا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کن کے گھر میں پیدا کیا؟ پجاریوں کے گھر میں پیدا کیا. اور وہاں پہ یہ کیا تھا؟ سورج دیوتا کی پرستش زیادہ ہوتی تھی. تو یہ اس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. ان کا اور ان کے خاندان کا جو حال ہمیں تلمود میں ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمیلو طبقے کے ایک فرد تھے. یعنی دیکھیں ایک بڑے اونچے طبقے کے فرد تھے اور ان کا باپ ریاست کا، اسٹیٹ کا سب سے بڑا جو ہے عہدیدار تھا. تو یہ تھے وہ حالات جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ار کے شہر میں بھیجا اور ان کے اوپر جو ہے پھر وہ ذمہ داری ڈالی. تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جاری رکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے متعلق جو آیتیں قرآن مجید میں ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.